الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ زلزال جو قرآن مجید میں 99 نمبر پر ہے، 99، اس کو شروع کر رکھا تھا، اور کل ہم نے اس کی 5 آیات کی ہیں۔ کل میں نے آپ کو ساری وہ آیات لکھوا دی، ساری صورتیں لکھوا دی تھی جو پوری کی پوری آخرت پر ہیں، اور اگر وہ آپ یاد کر لیں اور پھر کبھی کبھی آپ نمازوں میں ان کو پڑھیں تو پھر یہ آپ کی آخرت کا یقین جو ہے وہ بالکل پیدا بھی ہوگا اور برقرار بھی رہے گا۔ ویسے بھی جو آپ مطالعہ قرآن کرتے ہیں اس میں جب بھی بات عقیدے کی آئے، آپ ایک چیز کبھی نوٹ کی ہے آپ نے، بڑے غور سے سنیے، یہ فہم قرآن کی بڑے ٹپس ہیں جو آپ کو سمجھنے چاہیے۔ مثلا ہم جب پڑھتے ہیں پہلے اس میں سورہ بقرہ میں 143 آیت کے بعد احکامات شروع ہو جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ آیت 143 جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 142 تک جو ہے وہ اس میں زیادہ تر اہل کتاب کا ذکر ہے اور ان کے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، کس طرح فرعون جیسے انسان سے ان کو نجات دلائی، پھر کیا کیا ان کے ساتھ احسان فرمائے، پھر ان کو ایک چارج شیٹ دی ہے کہ یہ کتنے گمراہ لوگ تھے کہ تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی، وہ ساری وہاں موجود ہیں۔ اور 143 کے بعد 143 میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب ان کو معزول کر دیا میں نے بنی اسرائیل کو، اور اب امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ دنیا کی امامت کرے گی، اور ان شرائط کے ساتھ جو قرآن نے وہاں بیان کیے۔ جب ہم نے شرائط پہ عمل نہیں کیا تو آپ دیکھ لیں آج ہم ان سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب 143 کے بعد قرآن میں احکامات آئے ہیں تو احکامات کو کس سے جوڑا گیا ہے بھلا؟ اب آپ سب قرآن کے ہم طالب علم ہیں، بتائیں مجھے، قرآن نے 143ویں آیت کے بعد سورہ بقرہ میں احکامات کو کس سے جوڑا ہے؟ امت مسلمہ امت وسط عمل سے جوڑا ہے سر آپ نے جو بات کی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو عقیدے سے جوڑا ہے، بار بار کہا ہے یہ کام کرو تم اگر تم تقوی چاہتے ہو، اور یہ کام کرو، وہاں ایمان کا ذکر ہے، ایمان سے جوڑا ہے، کیوں؟ وہ احکامات پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب آپ ذرا ان آیت میں واپس جا کے دیکھ لیجئے، یہ تو خیر ایک چیزیں تھیں جو میں بعض دفعہ آپ کو اس لیے آپ سے گوشے گزار کرتا ہوں تاکہ ہم قرآن کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں سمجھیں۔ آپ چلتے ہیں سورہ زلزال میں۔ اچھا، یہ جو آخرت کی، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی میں نے آپ کو لکھوائی ہیں 100% آخرت میں جو ہیں صورتیں ہیں، یہ آخرت کی صورتیں ہمارے اندر ان کو کیا پیدا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر عقیدہ آخرت مضبوط ہو تاکہ ہمارا عمل درست ہو جائے۔ ابھی اور دنیا میں کم دل لگانا چاہیے، مال و متاع کو اتنا اہمیت اب نہیں یہ دینی چاہیے۔ جو ساری باتیں کہہ رہے ہیں نا، اصل بات یہ ہے، اصل بات کہ ہمیں آخرت کا یقین ہو جائے کہ یہ ہیں وہ مراحل جس سے مجھے گزرنا ہے، یہ یقین مجھے دنیا میں مجبور کرے گا کہ میں نیکی کروں اور برائی سے بچوں۔ آخرت کا یقین۔ سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی آیات میں جو متقین کی صفات ہیں
وہاں بھی کہا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو آخرت کا یقین پیدا کرتی ہیں یہ صورتیں جن کا ٹوٹل مضمون آخرت ہے، کہ پورے مراحل، کبھی پہلے سور کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی دوسرے سور کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی جنت کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی وہاں کی جو جنت، وہ پہلے سور کے بعد کی انتہائی صورت حال ہے مشکل دوسرے سور کی، کس طرح لوگ مشکلوں سے پہنچیں گے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں، کیا حال ہوگا میدان معاشر کا. یہ ہیں وہ سارے مضمون جو وہاں بیان ہوئے ہیں. اگر ان کا یقین پیدا ہو جائے تو یقین مانے دنیا میں ہم شیطان کی نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھیں، ہم اللہ کے تابع دار بن کے رہیں، کیونکہ آخرت کے یہ سارے مقامات انتہائی مشکل ہوں گے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنرل بات نہ کیا کریں. جی سر. اچھا، تو اب ان سورہ زلزال کی پہلی 3 آیتوں میں جس بات کا پوری طرح یقین پیدا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت جب طاری ہوگی تو اس کو دیکھ کے انسان ہکا بکا رہ جائے گا، اور پھر جب زمین اپنی داستانیں سنائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے اس اٹھا باہر پھینک دے گی. جس کے لیے انسان دنیا میں لڑائیاں کرتا رہا وہ سب اس کے سامنے ہوگا اور وہ بے بس ہوگا. کیوں؟ آخرت کا میں اب اس کو تو دنیا کا حساب دینا ہے، اللہ نے آخرت بنائی اس لیے ہے. اس کا یقین کر کے اگر زندگی گزاری ہے تو پھر وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. اگر دنیا میں دل لگا کے بیٹھ گیا ہے اور اللہ کی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی تو نقصان دنیا میں بھی کہ اس کی سیرت کی تعمیر نہیں ہو سکی. اس میں سیرت و کردار پیدا جب ہوگا جب وہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا. جب سیرت و کردار پیدا ہوگا تو دنیا اس کے لیے بڑی ایسی دنیا اس کے لیے بہت اچھی ہو جائے گی. کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو گیا، اس کے اندر صبر شکر سب وہ چیزیں آ گئیں جو مطلوب تھیں، جو ایک مطمئن زندگی کے لیے ضروری ہیں. اور اگر اس نے دنیا میں دل لگا کے دنیا پرستی، حوث پرستی، مال پرستی، خواہش پرستی کے پیچھے لگ گیا، وہ حیوان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، اس کو بڑا مرتبہ دیا، اس کو اپنا خلیفہ بنایا. اب یہ اگر خلافت کا چھوڑ کے اور دنیا میں خواہش پرستی کے پیچھے، شیطان کے پیچھے، نفس امارہ کے پیچھے لگ گیا، یہ دنیا میں پھر ایسا ہوگا جیسے دنیا کا کتا ہوتا ہے. کتنی بڑی آپ یہ باتیں بالکل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن نے فرمایا کس قدر برحق ہے. آج اپنے ملک میں دیکھ لیں، مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ اس قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں تو کس قدر ذلت اور پستی. مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں، مسلمانوں کے پاس وسائل دیکھ لیں، مسلمانوں کو صرف قرآن کو چھوڑا ہے اور ان ساری چیزیں زیرو ہو گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ کے پاس کھانے کو پورا سامان نہیں تھا. ٹھیک 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، اور 8 سال بعد پورا عرب، جزیرت العرب جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقتدار تھا، اور قرآن نافذ تھا، اور دنیا اس قرآن کی فیوز و برکات سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی. کہاں وہ جو لڑنے مرنے میں ساری زندگیاں گزار دیتے تھے، وہ جب حق پہ آئے تو انہوں نے کس طرح جہاد و قتال میں اللہ کی تابع ہو کر یہ سارے اعمال کیے. اب ہم چلتے ہیں آگے. آج ہم نے آیت نمبر 5 کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 5 ہے یا 6 ہے؟ 6 سر. اچھا 6. یہاں سے یوم یصدر الناس. اچھا، اب ذرا اس کو غور سے سمجھنا ہے آپ نے. یہ ہم صرف ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں اور اس کی آیت پہ غور و فکر کر کے پوری مجموعی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم.
اس روز قیامت کے دن لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اس میں کون سا لفظ ہے جو ہمیں پہلے سے اچھی طرح سمجھنا چاہیے آیت میں؟ جلدی بتائیں۔ سر یسر الناس اشتاتن اشتاتن ویری گڈ، ویری گڈ، اشتاتن۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، اگر یہ لفظ ہم نے پوری طرح سمجھ لیا نا، پھر آیت کو آپ کو مزہ آئے گا۔ پہلے ہمیشہ دیکھا کریں، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ ان لفظوں کو کسی بڑی مستند عربی قرآنی عربی ڈکشنری میں دیکھا جائے۔ میں یہی کرتا ہوں، اور پھر مجھے سمجھ آ جاتا ہے، اور پھر مجھے پورے آیت کا مفہوم کلیئر ہو جاتا ہے۔ اشتاتر کا جو لفظ ہے نا، یہ منتشر ایک اس کا معنی ہے، شتن اس کا واحد ہے، اور منتشر یا گروہ در گروہ یا متفرق کا مطلب ہے جدا جدا۔ اب یہ سارے معنی ہیں، یہاں جو معنی ہوں گے وہ ایک تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، لکھیں سورہ نبا کی آیت 18، سورہ نبا کی آیت 18، یہ پوری کی پوری آخرت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، سور پھونچا جائے گا، فتأتون افواجا، اور تم گروہ در گروہ پہنچو گے میدان حشر میں۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم گروہ فوج در فوج جمع ہو جاؤ گے، آؤ گے کس طرف؟ میدان حشر میں۔ اچھا، یہ جو سور پھونکنے کی بات ہو رہی ہے، کون سا سور ہے بھلا؟ سر دوسرا سور سورہ ثانی سر دوسرا سور نا۔ ہاں، کیوں بنا دوسرا سور ہے؟ کیا پہلے سور میں تو سب کو ہوشتا یعنی زندہ ہوں گے، پھر اس کے بعد دوسرے سور میں یہاں جائیں گے۔ خدا کے لیے دیکھیں، آپ بالکل قرآن میں بالکل نہیں غور کرتے۔ فتاتون افواجم بتا رہا ہے کہ اس سور کے بعد تم گروہ در گروہ پہنچو گے، یہ صاف اس کے اندر موجود ہے۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، پہلے میں یہ ہوگا، دوسرے میں یہ ہوگا۔ آیت کے اندر کیوں نہیں رہتے آپ؟ یہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ خود جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو آیت کے اندر رہ کے سمجھیں۔ صاف لکھا ہوا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تم گروہ فوج در فوج آؤ گے، تو ظاہر ہے فوج در فوج میدان حشر میں پہنچنے کا مطلب یہ کہ دوسرا سور ہے۔ اس پہ پلیز توجہ دیں کہ ہم قرآن کو کہیں ادھر سے ادھر مت ملائیں۔ اچھا، اب ذرا بڑی غور سے سمجھیے اس بات کو، تو پتہ چلا کہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا، اب جناب یہ سارے فوج در فوج آ رہے ہیں کدھر؟ میدان حشر میں۔ کیوں؟ تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ سب جمع ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ذرا غور کریں، کیا پریشانیاں ہوں گی لوگوں کو، اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، جب حساب کتاب اللہ تعالیٰ شروع کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ پوری دنیا پریشان ہے، آپ حساب کتاب شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب جب شروع کر دیں گے تو اس وقت کی صورتحال آگے بیان ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ قرآنی آیات۔ جب انسان وہاں پہنچے گا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے، اس کو بات کو سمجھیں تاکہ ہمیں یہ سارے مراحل پوری طرح پتہ ہوں، وہاں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر ہم نے قرآن سے سمجھ لیے ہیں۔ کافر بڑا پریشان ہوگا کہ یہ پتہ نہیں اگلا مرحلہ کیا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں سب بتا دیا، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن سورہ مریم کی آیت 95 میں، سورہ مریم آیت 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔
میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوگا اور ہر ایک کو تنہا اکیلا اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے. اور ذرا نوٹ فرمائیں کتنا مکمل ہوگا وہ نامہ اعمال جو ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جس زمین پر چل پھر کے ہم نے یہ سارے کارنامے کیے ہیں وہ زمین بھی گواہ. نمبر 3، ہمارے اعضاء خود ہمارے اگر ہم نے جھوٹ بولا تو وہ فوراً گواہی دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ کیا اس معاملے کو انسان کو ایسے نگلیکٹ کر دینا چاہیے؟ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا. قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں کبھی دنیا میں برائی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں ہوگا اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو. لکھیں سورہ انعام کی آیت 94. انعام آیت 94. وَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا، تم ہمارے پاس آج تن تنہا آئے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح تمہیں ہم نے پہلے روز پیدا کیا تھا نا، تن تنہا ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، اسی طرح آج تن تنہا تم میرے سامنے کس کے لیے آ گئے ہو؟ حساب کے لیے. سوچیں رب سر جی تعالیٰ 94 آیت ہے. جی 94 ہے میرے پاس، میں نے پڑھی آپ کے سامنے تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیں. وَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اچھا، اس کے بعد ذرا غور فرمائیں، یہ چیزیں نوٹ کریں. یہ قرآن ثواب کے لیے صرف نہیں ہے، قرآن اصل میں جو ہے قرآن عمل کے لیے ہے، اس کے بعد ثواب ہے. اچھا، اب یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو وہ اعمال نامہ جس کا میں نے آپ سے تفصیل سے ذکر کیا ہے جو بالکل ایکوریٹ ہے، اس میں کوئی، جس طرح آج حکومتیں جو ہے ایک بناؤ 4 شیٹ، سزا دے دو، ایک کی بجائے 3 سزائیں دے دو، وہاں کوئی ایسا ذرا برابر چیز نہیں ہونی، عین عدل کے مطابق اللہ کے سامنے. تو پہلی بات کہ جب انسان وہ دیکھے گا تو سوچیں اس پہ کیا گزرے گی. وہ بھول چکا ہوگا اور اس نے کئی چیزیں اپنی دانش میں اس لیے کی ہوں گی کہ کس کو کیا پتا، میں تو اندھیرے میں کر رہا ہوں، میں تو تنہائی میں کر رہا ہوں. حالانکہ رب اس کا دیکھ رہا تھا، فرشتے لکھ رہے تھے. اب سوچیں کہ وہاں کوئی ہوگا اس کے پاس جواز بچنے کا؟ تو آج ہم کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں اس کے مطابق عمل کرتے تاکہ اس دن ہمیں پریشانی نہ ہو. اچھا، صرف اعمال ہی نہیں دکھائے جائیں گے، ان اعمال کے حوالے سے دوسری چیز کیا بتائی جائے گی؟ یہ ہے وہ مناظر جو آپ جو ہے صرف ثواب کے لیے پڑھنے والے نہیں نوٹ کرتے. جب اس کو میدان حشر میں وہ اعمال نامہ بالکل صاف صاف اس کو دکھائی دے رہا ہوگا، اگر اس نے دائیں ہاتھ میں لیا ہے اس کا اعمال نامہ جنت کا ہے، اور بائیں ہاتھ میں لیا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ جہنم کا ہے. اور سب سے بڑی بات، ادھر وہ دیکھ رہا ہے، اعمال نامے میں پتہ چل رہا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اور وہ جنت اور جہنم دونوں محشر میں، میدان محشر یہ ہے، اور سامنے دونوں جنت اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ، کمال کی خوبیوں کے ساتھ سامنے موجود، جہنم بھڑک رہی ہے، اس کی آگ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگتا ہے کہ غصے میں پھٹ پڑے گی یہ جہنم. یہ تھے اس کی. اب آپ سوچیں کہ بندے کا کیا حشر ہوگا. یہ صرف پڑھ کے نہ گزر جائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 کہ میں یوم اذین یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ لوگ پلٹیں گے متفرق حالات میں
اور ان کے اعمال نامے اللہ کے سامنے ان کو دے دیے جائیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس وقت کی صورتحال، جنت، دوزخ، کہاں کیا، بلسرات، سب کچھ موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر ہمارے لیے ان میں انذار کا پہلو ہے اور کس قدر خوشخبری ہے اگر ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کیا تو انسان کو وہ اعمال نامہ جس میں اس کی دنیا کی پوری کارکردگی چھوٹی ہو بڑی سب موجود، اور ثبوت کے ساتھ اس کو سب چیزیں دکھا دی گئیں، سمجھا دی گئیں۔ وہاں جھوٹ بولے گا تو ہاتھ پاؤں اس کے خود گواہی دیں گے، لہذا اب وہ اللہ کے سامنے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس کو سزا کیوں نہ دے، یا اس نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر کیوں نہ عطا فرمائے۔ اب ذرا نوٹ فرمائیے کہ وہاں خاندان یہاں رہ گیا جس کے لیے اس نے دنیا میں اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے ان کے کہنے پر غلطیاں کی۔ کوئی ساتھی نہیں ہے جنہوں نے دنیا میں یہاں گمراہ کیا، کوئی احباب نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے جو وہ سب دنیا میں چھوڑ گیا، نہ اس کے جن کا شفاعہ کہ مجھے فلاں صاحب چھڑا لیں گے، وہ کہیں نظر نہیں آئے اس کو۔ اور پھر تنہا اس نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ کتنی مشکل صورتحال ہوگی، ذرا اس کو اپنے احاطہ خیال میں لائیے اور پھر سوچئے کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ، اگر نہیں یہ واقعہ ہو کے رہے گا تو پھر میں کیا کروں گا۔ کوئی سوال آیت نمبر 6 کے بارے میں؟ کوئی چیز سر کے لیے؟ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت سخت آیتیں، بہت سخت صورتیں ہیں یہ۔ آمین ثم آمین۔ پورا قرآن ہی دیکھیں اس لحاظ سے، اگر ہم قرآن کی یہ آخرت والی آیات بہت بندے کو ہلا کے رکھ دیتی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر یہ پہاڑ پر قرآن اتارا جاتا تو پہاڑ مارے ڈر کے پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اگر اس اتنی بڑی مخلوق کو بھی سمجھنے والا دل دیتی اور پھر اس کے سامنے یہ آخرت کے مناظر رکھتی تو بالکل اس کا یہی حال ہوتا جو قرآن بتا رہے ہیں۔ سر جی یہی جو آپ نے ہمیں بتایا ہے ابھی 94 سورہ انعام کی آیت، اس کے آگے والی آیت کتنی خوبصورت ہے۔ بس وہ اصل میں آپ کو اشارے کر سکتا ہوں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، آپ برائے مہربانی جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں نا آپ پھر ان کو مزید دیکھا کریں اور سبحان سمجھا۔ اللہ، جی جزاک اللہ۔ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 7 اور 8، کتنی سخت آیات ہیں، ذرا غور کریں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب ذرا برابر نیکی جو ہے نا اس دنیا میں یہ بڑی زبردست بات ہے۔ آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے غیر محرم ہے، آپ نے اپنا پردے میں اس آنکھ کو بچا لیا کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ بات ہوگی، وہ معمولی بات آپ نے کی، کوئی مرد تھا اس نے دیکھا کہ کوئی خاتون ہے، اس نے اپنی نظر اللہ کے لیے نیچی کر لی، یہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ آپ نے کسی کو اس لیے مسکرائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کسی شخص کو جاننے والے دوست احباب کے ساتھ آپ مل رہے ہیں تو مسکرا کے، یہ تک وہاں موجود ہوگا۔ اس چیز کا بھی آپ کو اجر دیا جائے گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا احادیث، ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جس نے ذرا بھی نیکی کی ہوگی وہ وہاں موجود ہوگی۔ اور پھر 8 میں کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ بھی وہاں موجود ہوگی۔ یہ آنکھیں جن کو ہم اس طرح بد آنکھیں جن سے آپ برا چیزوں کو منع کیا دیکھتے ہیں، وہ تک وہاں موجود ہوگی۔ آپ نے کسی کو آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ اشارہ اس کی تذلیل کے لیے تھا، تحقیر کے لیے تھا، وہ وہاں موجود ہوگا۔ دنیا میں ذرا سوچ کے ان آوازوں کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو سوچ کے استعمال کریں۔ سر جی میں ایک بات کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیں۔ سر جی یہ جو آنکھ کی خیانت ہے، سر جی یہ تو اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا ہے کہ غض بصر کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کی شروع کی آیت میں ہی فرما دیا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ تو ہمارے پر فرض ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی خیانت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ میں تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ کس باریک بینی سے ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ذرا سوچیں۔ یہ آیتیں ثواب کے لیے نہیں ہیں، یہ آیتیں غور و فکر کے لیے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ سر حدیث میں آنکھ کی خیانت کو آنکھ کا زنا بھی کہا گیا ہے۔ بالکل بالکل، یہیں سے تو پھر سارے معاملے آگے بڑھتے بڑھتے وہاں اس نوبت وہاں تک پہنچتی ہے۔ قرآن کی جو ہدایات ہے نا، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے سر ہم قرآن، کوئی بھی، ہم پلیز لوگ پلیز پلیز میری بات سنیں۔ قرآن نہ صرف برائی کو روکتا ہے، وہ برائی جن رستوں سے آتی ہے ان رستوں پر پابندی لگاتا ہے۔ یہ کمال ہے قرآن کا، یہ کمال اللہ تعالیٰ کے اس کہ انسانوں کو کہتا ہے کہ یہ وہ جو اس دیکھیں نا، آج دنیا میں کس قدر واپس وہی ہم لوٹ رہے ہیں قوم لوط کے عمل کی طرف۔ کیوں؟ ہم نے ہر قسم کی برائیوں کو یہاں فروغ دیا ہے۔ قرآن کو مسلمان ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، کافروں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے، آپ دیکھ لیں کس طرح وہ ایڈ گیونگ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک آپ کو کس طرح ان ساری گندگیوں کو کرنے پر مجبور کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان حکمرانوں نے فحاشی اور اریانی کا ارتکاب کر کے ملک کی دولتوں کو لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ لہٰذا اب وہاں دیکھیں، جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اور انہی دو آیتوں کی اب میں تشریح کر رہا ہوں۔ سورہ قاریہ میں، لیکن سورہ قاریہ کی آیت 6 تا 9، پھر یہی آیتیں آپ کو مل جائیں گی سورہ اس میں آراف میں شروع میں۔ سنیں آیتیں، اللہ تعالیٰ نے پتہ بتا دیا کہ وہاں کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا۔ سورہ قاریہ کی آیت 6 تا 9 میں پڑھ رہا ہوں، اور بڑے غور سے سنیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو دل پسند زندگی عیش ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جب یہ بات میں نے پڑھ لی تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ مجھے کوئی کہ سر نیکی نہیں جنت میں، چھوڑنی چاہیے، مجھے کوئی نیکی دنیا میں جو میرے سامنے آئے میں سبقت کر کے اس کو کروں، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ کیوں؟ اب میری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار میری نیکیوں پر ہے۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مجھے کہ وہاں جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ میرا ٹارگٹ، میرا ہدف نیکی ہونا چاہیے دنیاوی زندگی میں۔ اس کے بعد فوراً فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کیسی جہنم ہے؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کے لیے ایک گہری کھائی ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے۔
ہے یا نہیں ترغیب کہ نیک کرو اور برائی سے بچو، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو؟ اچھا، آپ ذرا اس احوال کو دیکھیے جو وہاں اللہ رب العالمین کے دربار میں انسانوں کا حال ہوگا جب وہ وہاں پہنچیں گے. تو حال کیا ہوگا؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے منہ پھیر لو. پھر کیوں پھیر لو؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اب اس دن کا فوراً ذکر آ گیا جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. کافروں کا حال ذرا دیکھیں. آگے فرمایا، یہ تو آیت نمبر 6 تھی نا، سورہ قمر کی آیت 6 تا 8 میں پڑھ رہا ہوں. سورہ قمر آیت 6 تا 8. خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث، یہ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے. یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، جس طرح بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. دنیا میں برے اعمال کرنے والوں کا حال دیکھیں. اللہ اکبر. مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. یہ کس طرف پکارا کس طرف جا رہا ہے؟ جلدی بتائیں. میدان حشر کی طرف. میدان حشر کی طرف. آپ دیکھیں یہ ہے بڑا برا منظر. برا اس لیے کہ اس نے دنیا میں کرتوت ایسے کیے ہیں کہ اس کو برے انجام کو پہنچے گا. تو مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اب آگے فرمایا، یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، وہی منکر جو دنیا میں انکار کرتے رہے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کھٹن ہے. دیکھیں اب کیا حال ہوگا. دنیا میں زندگی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں ہم، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں بار بار اس کی اطلاع دے رہا ہے کہ انسان کا ذرا ذرا نیکی اور بدی کا وہاں اس کے سامنے پیش ہوگا اور وہ قابل سزا اور قابل جزا ہوگا. اب ذرا مسند احمد کی ایک حدیث سنیے. ابن مسعود کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے. ہم نکلتے ہیں گھروں سے، کبھی نہیں سوچتے کہ آج ہم نے یہ جو نکلے ہیں تو ہم نے سارا دن کوئی نیکیاں کی ہیں یا برائیاں کی ہیں. اتنا انسان اس دن کو بھولے ہوا ہے کہ سارا دن برائیوں میں چھوٹی چھوٹی تو ڈھیروں برائیاں کر لیتا ہے اور وہی کافی ہیں اس کو ہلاک کرنے کے لیے. یہ حدیث تھی مسند احمد کی. اب آگے چلنے میں آپ کو چند اصولی باتیں جو قرآن کی روشنی میں تفہیم القرآن میں آئی ہیں لیکن انہوں نے آیت کے حوالے دیے، میں آپ کے سامنے آیات رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اعمال کے سزا و جزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول کیا ہوں گے. یہ سمجھ لیں تاکہ یہ بات جو ہے ہمیں پوری طرح کلیئر ہو اور اس کی پیش نظر رکھ کے ہم زندگی گزاریں. تو اصولی باتیں کیا ہیں اعمال کی سزا و جزا کے بارے میں، ان کو ذرا غور سے سنیں. پہلی بات، سورہ اعراف کی 147 آیت لکھیں، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، ولقاء الآخرت، اور آخرت کی پیشی سے اللہ سے ملاقات سے انکار کیا، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع. تو ان کے اعمال تو گئے، ضائع ہو گئے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی
آیات کو جھٹلایا نمبر 1، اور نمبر 2 آخرت کا یقین نہیں کیا، تو ان سے وہاں کیا کہا جائے گا؟ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا یہ لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ یعنی جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے۔ تو پہلی بات، اگر دنیا میں بھلے سے دعوے اسلام کے کرے لیکن اس نے اللہ کے احکامات کو سامنے نہ رکھا، عمل نہ کیا، اور آخرت کو زبان سے کہتا رہا، یقین نہیں تھا، تو اس نے دنیا میں وہ اعمال نہیں کیے جو اللہ کو اللہ نے حکم دیا، وہ ان کے دنیا میں جو بھی انہوں نے چھوٹے موٹے بظاہر اعمال کیے ہوں گے وہ بھی ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پہلا اصول۔ تو اس اصول کے تحت سب سے پہلے سنیں، پہلا کام کہ میں اور آپ اللہ کے احکامات کو برحق مانیں، نمبر 1 آخرت، نمبر 2 آخرت کے یقین رکھیں۔ یہ یقین ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا یقین اور دنیا میں اس کے احکامات کے مطابق عمل، یہ ہے جو ہمارے اعمال وہاں ایکسیپٹ ہوں گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ دونوں آج مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ لہٰذا مسلمانوں سے کی فکر کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے پہلے فکر اپنی کرنی چاہیے، اور اپنی فکر میں یہ 2 چیزیں یقینی بنائیں کہ اللہ کے احکامات برحق ہیں، ان پر عمل کرنا میرا فرض ہے، نمبر 2 قیامت برحق ہے، اور یہ سب حساب کتاب ہو۔ بات کلیئر ہے اعراف کی 147 میں؟ اچھا جی سر۔ جی اچھا، جی جی سر۔ سر۔ اب آپ بڑے غور سے سنیے، یہ میں جو آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کبھی ہم نے اس پہلو سے غور نہیں کیا۔ سورہ توبہ کی آیت 17 لکھیں۔ اب سنیں ذرا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کافروں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ اپنی انفرادی حیثیت میں کفر پر چلنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک طرف وہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، لیکن اسی مسجدوں کے حاکم، مالک، آقا جہاں اس کی عبادت ہونی چاہیے وہیں وہ خود اپنی ذات میں کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو بدعات، ہر قسم کی بدعات سے دور رہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ جنہوں کے اندر کفر موجود ہوا، چاہے وہ دنیا میں مسجدیں ہی آباد کیوں نہ کرتے ہوں، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وفی النار خالدون، وفی النار ہم خالدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں آگ میں جلیں گے۔ دیکھا کفر اور شرک کتنا اللہ کے ہاں مغضوب عمل ہے، ذرا غور فرمائیے۔ آج اگر آپ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت 67 سے 69 پڑھ رہا ہوں، اور بڑے غور سے دیکھیے ان آیات پہ، اسی طرح سمجھیں۔ جس کو قرآن نے نفاق اور اہل نفاق کو منافق کہا ہے، وہ کتنا بڑا جرم ہے، ذرا غور کریں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے پشتیبان ہیں۔ یہی بات کافروں کے لیے کہی گئی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ آپ مسلمان حکمران، ساری کافر حکمران مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ کس طرح ان یہودیوں کی ہیلپ کر رہی ہیں، کن کو قتل کرنے کے لیے؟ بچے، عورتیں، بوڑھے، بیمار، ہاسپٹل، کسی کو نہیں بخش رہے۔ اور کتنے بے غیرت ہیں مسلمان آج کے دور کے کہ ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ اپنی خرمستی میں آج بھی مشغول ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. یامرون بالمنکر یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں. بالکل غزہ میں یہی ہو رہا ہے. ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، حق کو غالب کرنے میں ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں. نسوا اللہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، ونسیہم فنسیہم پھر اللہ بھی ان کو بھول گیا. آج سوچیں بالکل یہ آیات ہمارے اوپر صادق آتی ہیں، مسلمانوں کا آج دیکھ لیں بالکل یہی ہے. ان المنافقون هم الفاسقون یہی منافق تو فاسق ہیں. فاسق کا مطلب ہے وہ شخص جس کو مزہ آتا ہے برائی کرنے میں. برائی تو بری چیز ہے نا، اس کو مومن سے کبھی ہو جائے تو وہ سخت شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ سے معافیہ مانگتا ہے. منافق کہتا ہے ٹھیک ہے، خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یہ آیات سمجھیں گے نا تو پتہ چلے گا. وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. یہ جن کے پیچھے منافقوں کا ذکر ہوا ہے نا کہ برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فاسقوں کے لیے، ان منافقین مردوں اور عورتوں کے لیے، ان کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا یہ حسبہم یہی ان کے حسب حال ہے. وَلَعَنَّهُمْ اور لعنہم اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. وَلَهُمْ عذاب مقیم اور ان پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. آپ دیکھیں یہ آیتیں پڑھنے کی نہیں ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے ملک کا جائزہ لیں. کہیں ہم سب کچھ وہی تو نہیں کر رہے جو یہاں موجود ہے. اچھا یہ تو معاملہ ہو گیا نا منافقوں کا، کافروں کا. اور آج آپ دیکھ لیں، صرف اس کو پڑھیں ثواب کے لیے نہیں، آج ہمارا مسلمان معاشرہ بھی بالکل یہی تصویر پیش کر رہا ہے. تو ہمارا اپنی اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، دوسروں کو دعوت دینا کتنا ضروری ہو گیا ہے. اچھا یہ تھی آیت، سورہ توبہ کی آیات تھیں. سورہ ہود کی آیت 15 اور 16 بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ اعمال کے حوالے سے، بڑے غور سے سمجھیے. من کان یرید الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی کا طالب ہے، جس کا سارا مطمع نظر دنیا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینتیں وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے نوفی الیہم اعمالہم فیہا تو ہم ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں دے دیتے ہیں. بھئی انہوں نے دنیا چاہی، اللہ کو چھوڑا، دنیا پرست بن گئے. اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کو جتنا دنیا میں جو محنت کرتے ہیں اس کے مطابق دے دیتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو. وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ اور ان میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، وہ اپنی محنت کا دنیا میں بدلہ پا لیتے ہیں. لیکن آگے غور سے سنیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ ذرا اسی آئینے میں اور آپ اپنی شکل دیکھ لیں، مسلمان اپنی شکل دیکھ لیں کہ رب کا اصول بیان ہو رہا ہے کہ دنیا پرستوں کو یہاں دے دیا جائے گا لیکن آخرت میں آگ ہوگی ان کی. اور آگے آیت میں آتا ہے وَحَبِطَتْ مَا صَنَعُوا جو کچھ کرتوت انہوں نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے. اگر کوئی نیک عمل کیا وہ بھی ضائع. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کا سارا کیا دھرا باطل. اب
اس آیت کے حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں، میں لوں، آپ لیں۔ سر آیات کا نمبر بتا دیں ہود کی۔ ہود، سورہ ہود کی آیت 15 اور 16۔ اچھا، یہ اعمال دیکھنے کی آیات ہیں، ان کی تشریح ہے جو ہم آیت 7 اور 8 پڑھ رہے ہیں نا، اس کی یہ تشریح میں یہ آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ترتیب سے، تاکہ ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ کافروں کے ساتھ معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کلیئرلی بتایا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 18 لکھیں، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت 18، مثل الذین کفروا، مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، بے ربہم، اپنے رب کے ساتھ۔ یہ ذرا رب کا لفظ ذرا غور کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یعنی رب کا مطلب ہے وہ ان کا مالک، ان کا پروردگار، ان کا کفیل، ان کا حاکم، ان کا مالک، ان کا خالق، سب کچھ، اس کے باوجود اس کا انکار کیا، اس کے احکامات کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہوں گے جس کو ایک آندھی آئی اور اڑا کے لے گئی، ختم۔ اگر انہوں نے اپنی دانست میں کوئی نیکی بھی کی ہے تو اس نیکی کا وہاں یہ صورت حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمائی کی اس پر ان کو کوئی حق نہیں ہے، وہ ساری برباد ہو گئی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ذرا دیکھ رہے ہیں آپ اعمال، اور ان اعمال، کافروں کے اعمال کا کیا حشر ہوگا، منافقوں کے اعمال کا کیا حشر ہوگا۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور پھر ہم اللہ کی نافرمانیاں، چاہے دکان پہ بیٹھے ہیں، چاہے کوئی نوکری کر رہے ہیں، چاہے کوئی حکومت کا عہدہ ہمارے پاس ہے، اور اس میں اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ سارا اسی زمرے میں آتے ہیں سب لوگ۔ اور میں اور آپ دیکھیں، آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے سورہ کہف، پڑھتے ہیں نا ہر جمعے کو؟ جی جی سر، جی سر، جی جی سر۔ سر۔ اچھا، اب مجھے جی۔ یہ بتائیں کہ سورہ کہف کا انسان کی ذاتی زندگی سے کون سے حصے کا زیادہ تعلق ہے؟ انسان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے پوری سورہ کہف میں کون سی آیات ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یہ عارضی ہے زندگی، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ بھائی آپ وہ جنرل بات مت کیا کریں، میں نے صاحب سے کہا کہ مجھے آیات بتائیں، جو آیات سورہ کہف میں، وہ آیات جو میری ذاتی زندگی کے متعلق ہیں۔ سر آیات نمبر 46 ہے سورہ کہف کی نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ بس کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 7 اور 8 بھی آئے جو ہے جو آپ سے اچھا۔ مجھے آپ سے یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ سر آخری رکوع، آخری رکوع، آخری رکوع سر، آخری رکوع اکثر آپ بتا دیں۔ آخری رکوع کیا بات کر رہے ہیں؟ کبھی آج اس کو غور سے پڑھیے گا۔ بھائی سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ واقعات بھی سبق آموز ہیں، لیکن انسان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آخری رکوع جو ہے وہ حرف آخر ہے۔ پڑھ کے آپ نے پڑھی یہ ساری زندگی، اور آپ جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں سے یہ چیز قرآن اس آیت میں جو روز میں پڑھتا ہوں یا ہفتے وار پڑھتا ہوں، کہاں ہے یہ چیز؟ آپ سنیں بڑے غور سے۔ سورہ کاف کی میں صرف 2 آیات آخر میں پڑھ رہا ہوں، 104 اور 105، بڑے غور سے سنیے۔ میرے اعمال کے بارے میں کتنا زبردست یہاں انسانی کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اس دنیا کی
सहूलियात और उसको समेटने में खर्च कर दी, उसी के पीछे लगे रहे। उन्होंने सारी कोशिशें किसके लिए थी? दुनियावी जिंदगी के लिए। और वहुम यहसिबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो ये समझ रहे कि हम तो सब ठीक कर रहे हैं। बोला कैसे? देखें जी, हमने तो डिग्रियां ले ले के ढेर लगा दिए, हमने तो माल इतना कमाया कि कोठियां यूरोप में भी हैं, यहाँ भी हैं, पिंडी में भी हैं, फलां जगह भी हैं, लूट मार करके। ये है जो इनका जिक्र हो रहा है कुरान में। ज़ाती जिंदगियां जिनकी ऐसी थी कि जिनकी सारी तगो दो इस दुनिया के लिए थी, और खुद समझ रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब के अहकामात का इनकार किया। अब देखें, आज अपनी मुसलमानों की और हम अपनी कोशिशों को देखें, दुनिया के लिए आखिरत के लिए है। क्या जबरदस्त बात कही अल्लाह ने, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाहिही, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के अहकामात का इनकार किया और उसकी मुलाकात आखिरत का इनकार किया। कभी आपने इन आखिरी रकू के इन अल्फाज पे गौर किया है? अल्लाह फरमाते हैं फ़ख़बितत आमालुहुम, लिहाजा इस अमल की वजह से हबितत आमालुहुम, उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए। फ़ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, हम क़यामत के दिन उसका कोई वज़न नहीं रखेंगे। आगे इन पढ़िए आखिर तक ये आयत, बंदा हिल के रह जाता है। हम हर हफ्ते पढ़ते हैं और फिर भी हमें समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने किन चीज़ों का बड़ा वाज़े उसूल बता दिए हैं। सूरह नूर की आयत 39 सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीन कफ़रू, अब काफरों के अमल की बात हो रही है। आमालहुम का सराबिन, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अल्लाह ताला का उसके अहकामात का इनकार किया, उनके आमाल किस तरह हैं? वो एक ऐसी मिसाल है जो शराब होता है, और वो शराब क्या है? बकी यहसिबुहु ज़ुम्मानु माअन, वो सड़क को चमकता देखता है ना रोशनी में, समझता है यहाँ पानी है। इज़ा जाअहु, प्यासा होता है तो वहाँ पहुँचता है। लम यजिद हो शैअन, वहाँ तो कोई चीज़ होती नहीं है, वो दूर से उसको शराब था, धोखा था। व वजद अल्लाह इंदहु, अल्लाह, वहाँ अल्लाह को पाता है। फवफ़ाहु हिसाबहु, वो उसका पूरा हिसाब चुका देता है। क्यों? उसने अल्लाह के, क्योंकि काफिरों का अमल है ये। वो उस शराब की मिसाल दे के कहा वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह बड़ा जल्दी हिसाब लेता है। तो आप ये आयत मजीद लिख लें और इनको सर ये सूरह नूर की आयत नंबर 24 है ना? नहीं, 39। 39, जज़ाकल्लाह। मजीद लिख लें और आप जरा इनको देखें। सूरह फुरकान की आयत 23, सूरह अहज़ाब की आयत 19, सूरह ज़ुमर की आयत 65। ये आमाल का बदला और आमाल काफरों के अलग सूरत में है, और जो नामो निहाद मुसलमान हैं हम, उनका मामला अलग से बताया गया। अच्छा, इसके बाद इन्फाक फी सबीलिल्लाह के हवाले से जो दिखावे का करते हैं, उनका आमाल का क्या हशर होगा? सूरह बकरा की आयत 261। अच्छा, अब एक बात बड़ी गौर से समझ लीजिए, वक्त थोड़ा है। अल्लाह ताला ने क्या में हुक्म दिया है कि नेकी का बदला कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा? सर 10 गुना। 10 गुना। ये देखें सूरह अनाम की आयत
160 میں فرمایا. اور یہاں سن لیں اعمال کا بدلہ کیا ہوگا. میں ترجمہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. 10 گنا. نیکی کا مطلب کیا ہے؟ عین قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے. اس کا اجر ہے 10 گنا. آگے فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کے آئے گا، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو اللہ اتنا ہی بدلہ دے گا جتنا اس نے قصور کیا. وہم لا یظلمون، اور دونوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پہلے کو 10 گنا نیکی کا اجر اور دوسرے کو جتنی برائی ہے اسی کے مطابق. یہ ہے اصول اللہ تعالیٰ کا نمبر 1. اس کے بعد یہ آیات لکھ لیجئے، آپ ضرور دیکھیے ان کو. سورہ یونس کی آیت 26 اور 27. عمل کے حوالے سے پھر اجر کے لیے لکھیں سورہ عنکبوت کی آیت 38. سورہ قصص کی آیت 84. اب ہم اپنے اعمال بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اجر کا کیا، یہ ان سب کو ضرور پڑھیے گا. اور پھر سورہ مومن کی آیت 40. ان ساری آیات کو ضرور پڑھیے، سمجھیے، تاکہ ہمیں بالکل کلیئر کٹ قرآن کے اصولوں کے مطابق پتہ ہو کہ اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے ملے گا. تو پھر یہ 2 آیتیں جو آخری ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پوری طرح کھل جائیں گی. کل اس سے اگلی صورت ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. اور پرسوں جب ہوگا اتوار، تو میری سجیشن ہے کہ ہم استقبال رمضان کر لیں، تاکہ رمضان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس سے پہلے اس کی آپ کو گائیڈ لائن مل جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر، جی سر، انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی سر ضرور. ٹھیک ہے سر جی، پاک آپ کو شکریہ. بھی ہمت توفیق دے اور ہم لوگوں کو بھی ساتھ آپ کے. آمین. اچھا، آپ کو ہینڈ آؤٹ مل جائے گا آج. پہلے ملا تو نہیں ہے آپ کو؟ سر نہیں ملے سر. ہوئے استقبال رمضان بھی، رمضان کیسے گزارے ہاں وہ ملے جو ہوئے؟ ہے جی ملے ہوئے ہیں، پہلے بھیجے ہیں آپ نے. تو آپ سب لوگ استقبال رمضان کا ہینڈ آؤٹ اپنا پڑھ لیں، سمجھ لیں. پرسوں انشاءاللہ اس پہ جس کو نہیں ملا وہ مجھے عجائب کو اپنا نمبر بھیج دے، عجائب ان کو بھیج دے گا. سر جی اب تو اتنے لوگوں کو مل چکا ہے آگے کہ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ آگے آپ سے کو آگے. جزائے خیر کافی دینے کہ لوگوں کو آپ نے. بھیج دیا ہم نے. جی تو جس کسی کو نہیں ملا وہ ذرا ہمیں اپنا نمبر بھیج دے عجائب کو، وہ فوراً بھیج دے گا. جس جس سے استقبال رابطہ تھا ہم رمضان. نے کافی آگے پہنچا دیے ہیں لوگوں کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اللہ آپ کو بہت اجر دے گا. جو بھی رمضان میں نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اس میں حصہ، کیونکہ آپ نے اس کو اس بات کی طرف ترغیب دلائی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو یہ تھی سورہ زلزال، اور کل ہم اگلی صورت ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے. سر میں نے بھی یہاں جرمنی میں کافی سارے لوگوں کو بھیجے ہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہ اس سے سر جی، بہتر کوئی بات نہیں. آمین ثم ہاں، آمین. اس سے قرآن کہتا ہے نا، اس سے بہتر عمل کس کا ہوتا ہے؟ جس نے اللہ کی طرف بلایا. تو رمضان کے مہینے میں لوگوں راغب ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے، تو ہم اس کوشش کو اور پروموٹ کریں گے
کہ وہ دین کی طرف آئیں، دین کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ پرسوں پھر اس پہ بات ہوگی. سر جی یہ 6 صفحات پہ مشتمل ہے اور حدیثوں کے ساتھ ہے. عجائب. اچھا اپ ڈیٹڈ ہم بھیج رہے ہیں سب کو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں ہم نے اور ایڈ جی کی. سر ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو وہ پہنچ رہا ہے آپ کو، آج ہی انشاءاللہ مل جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ آیات جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں نا، یہ ساری آیات کے حوالے اور یہ سب چیزیں آپ کو اسی کی تشریح سورہ زلزال کی تفہیم القرآن جلد 6 میں مل جائے گی. تو آپ ذرا وہاں بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو کچھ شک و شبہ ہوگا وہاں آپ اس کو پڑھ کے اور زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے.